بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج کے وائس نوٹ میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ بتائیں گے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کس طریقے سے کی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں گزشتہ وائس نوٹس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور بہت ساری روایات ہم نے اہل سنت کی معتبر کتب جامع ترمذی ہے اور مشکات شریف ہے اور دیگر کتابوں سے ہم نے پیش کی تھی۔ آج ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں، پھر باقی دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ اسی وائس نوٹ میں گفتگو کریں گے۔ حضرت ام فضل جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں، اور حضرت عباس جو ان کی چچا تو ان کی زوجہ ہیں، سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام حسین کو لے کر حاضر ہوئی۔ جب وہ ایک دن کے تھے اور امام حسین کو حضرت کی گود میں دیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گریہ کیسا؟ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو بڑے ظلم و جور کے ساتھ قتل کر دے گی۔ ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں ایک روایت لکھی ہے کہ ام فضل بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، یہ حادثہ حسین کے بچپن میں نہ ہوگا بلکہ اس وقت ہوگا کہ جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ یہ سن کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا بےتاب ہو گئی اور کہا کہ میرے اس مظلوم فرزند پر گریہ اور ماتم کرنے والا کون ہوگا، جب کہ نہ اس کے والد ہوں گے، نہ والدہ ہوں گی، نہ بھائی ہوں گے، اور نہ آپ یعنی نانا ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر گریہ کریں گی، اور جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر گریہ کریں گے، اور جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، اور مصیبت اور غم قیامت تک مناتے رہیں گے، اور ہر سال جب حسین کی شہادت کا وقت آئے گا یہ قوم حسین کی مصیبت کے غم کو تازہ کیا کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو شخص حسین پر ان کا حق پہچانتے ہوئے روئے اس پر جنت واجب ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام حسین کی شہادت پر آنسو بہائے اس کا مقام جنت ہے۔ یہ روایات جو ہے مولوی محمد مبین اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے وسیلۃ النجات میں لکھی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی جو اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں لکھتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی بندہ جو میرے فرزند حسین پر روز عاشور روئے، اللہ اس کو روز قیامت اولی العزم رسولوں کی معیت میں بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ روایت اصحابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر لکھی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو مولوی مہدی علی حنفی نے اپنی کتاب انیس الذاکرین میں لکھی ہے کہ جو حسین پر رونے اور رلانے والا ہوگا واجب ہوگی اس پر بہشت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ یوم عاشور گریہ وزاری کرنے والا قیامت کے دن نور کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ خدا فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے پہلو میں چند کلمات لکھے ہوئے تھے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزاداری امام حسین کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا نے عرش کے پہلو پر چند کلمات لکھے ہوئے دیکھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلمات یہ کہہ کر یاد کرائے کہ ان کلمات میں ہمارے نبی پاک اور ان کی آل پاک کے نام ہیں۔ آپ نے ان کلمات یعنی ناموں کو واسطہ دے کر خدا تعالیٰ سے اس طرح مناجات کی، یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کی خدا کو قسم دی۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے نام پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ 5ویں نام کے ذکر پر میرا دل پھٹ سا رہا ہے اور آنسوؤں کی سیل جاری ہو گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی نسل سے ہوگا،
اس کا نام حسین ہوگا، یہ آپ کا بیٹا ہوگا، ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ تمام مصیبتیں اس کے سامنے کمتر ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ پیاسا یک و تنہا قتل کیا جائے گا، اس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا، اور اے آدم اگر تم اس کو اس حالت میں دیکھو، وہ فریاد کرتا اور چلاتا ہو کہ ہائے میری پیاس، اور ہائے میرے قلت انصار، اور ہائے میری غربت، یہاں تک کہ اس کے پیاس دھوئیں کی طرح آسمان اور زمین میں پھیل جائے گا اور کچھ کہیں دکھائی نہ دے گا۔ کوئی شخص اس کو سوائے تلوار اور شراب مرگ کے جواب نہ دے گا، اور اس کو مثل گوسفند کے سر کے پیچھے سے ذبح کیا جائے گا، اور دشمن اس کا مال و اسباب لوٹ لیں گے، اور اس کے اصحاب کے سروں کو نیزوں پر تمام شہروں میں موائے اس کی عورتوں کے پھرائیں گے۔ اور ایسی ہی ابتدائے خدا سے واحد و منان نے کہ علم مشیت میں گزر چکا ہے۔ یہ روایت ناسخ التواریخ میں ہے، بحوالہ واقعات کربلا کے اسباب روحانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، دل شگافتہ ہونا، اور امین وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذاکر مجلس عزائے حسین بننا، اور معصوم نبی جناب ابو البشر حضرت آدم کا عزادار بن کر مجلس سننا ثابت کرتا ہے کہ عزاداری معصومین علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام معصومین علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی ہے کہ سفینہ نوح کی ساخت و بناوٹ کے وقت جب کشتی میں 5ویں کیل لگانے کا وقت آیا تو یہ ہوا کہ جب 5ویں کیل ٹھونکنے کی نوبت آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیل رکھ کر ہتھوڑے سے ٹھونکا تو فوراً ایک نور پیدا ہوا اور اس سے خون ٹپکنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خون ہے، اور شہادت حسین کے واقعات اور امت کے ظلم و جفا کے سلوک تفصیل سے بیان کیے۔ ناسخ التواریخ بحوالہ واقعات کربلا کے اسباب روحانی۔ بے شک یہ امتحان، اچھا اب آ جاتے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ بے شک یہ امتحان روشن ہے، اور ہم نے اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے عوض بچا لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بذبح عظیم، اس کے اوپر ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ فرمایا تو حضرت ابراہیم نے خدا سے دریافت کیا کہ یہ ذبح عظیم، یہ بڑی قربانی کیا ہے؟ جواب ملا، اے ابراہیم تیرا فرزند اسماعیل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا حامل ہے، اس لیے ہم نے تیرا امتحان لے کر اسماعیل کو بچا لیا ہے۔ پھر خدا نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے حجاب دور کر دیے، پردے ہٹا دیے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا رتبہ جلیلہ مشاہدہ کروایا، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ یعنی اور ہم نے ابراہیم کو نظام آسمانی دکھلانے کے مناظر ان کے پیش نظر فرمائے، تو ابراہیم ان برگزیدہ ہستیوں کی یہ منزلت دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ اسماعیل کے فرزند کے لخت جگر یعنی دختر محمد مصطفیٰ کے فرزند حسین ہیں۔ اے ابراہیم تم اپنی ذات کو زیادہ دوست رکھتے ہو یا محمد مصطفیٰ اور ان کے فرزند امام حسین کو؟ جناب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے خدا بندہ، میں جناب محمد مصطفیٰ اور اپنی ذات سے زیادہ اور امام حسین کو اپنے نور نظر اسماعیل سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم اسماعیل کا فدیہ عظیم یہی حسین ابن علی ہے۔ اشقیاء امت اس کو اس کے بچوں کے 3 دن کا بھوکا پیاسا غربت اور بے کسی کی حالت میں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیں گے، جس کو دیکھ کر شجر و حجر، آسمان و زمین اور تمام مخلوقات گریہ کریں گی۔ جب خلیل خدا نے یہ واقعہ سنا تو شدت قلق سے آپ پر عالم گریہ طاری ہو گیا، اور رش کے غم چشم مبارک سے جاری ہوئے۔ خطاب آیا کہ اے ابراہیم امام حسین کی مصیبت کو سن کر رونا اسی ثواب کے برابر ہے جو اسماعیل کی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔
ایک روایت میں اچھا، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو سن کر گریہ و بکا کرنا اتنے ثواب کا حامل ہے جو حضرت ابراہیم کو جناب اسماعیل کی قربانی کرنے سے حاصل ہوتا۔ لہٰذا عزاداری امام حسین نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ملائکہ اولو العزم اور پیغمبران اولو العزم کی سنت بھی ہے۔ ملت ابراہیمی کے دائی پر لازم ہے کہ وہ اسوہ ابراہیمی کی مخالفت نہ کرے اور تسلیم کرے کہ عزاداری سید الشہداء منشاء الہی کے مطابق ثواب بے حساب ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا باہمراہ حضرت یشوع بن نون جو آپ کے وصی تھے، ان دونوں کا گزر زمین کربلا سے ان کا گزر ہوا تو اتفاقاً آپ کے نالین پھٹ گئی اور آپ کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اس وجہ سے آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، خون نکل پڑا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے کیا خطا کی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ وہی آئی کہ اے موسیٰ، یہ وہی مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا اور اس مقام پر ان کا خون گرایا جائے گا، پس اس وقت تمہارا خون بھی انہی کے خون کی موافقت میں بہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حسین کون ہیں؟ ندا آئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے اور علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، صدق یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، جب آپ کربلا سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ آپ کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے اور گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، صدق یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک روز حضرت ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا گزر وہاں سے ہوا اور جناب عیسیٰ روتے تھے، حواریوں نے بموجب گریہ دریافت کیا تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرزمین وہ ہے جس میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو بڑے ظلم و جور کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ وہ مظلوم مقتول حضرت محمد مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوگا۔ جب جناب امیر یہ فرما چکے تو بہت گریہ کیا اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، عیسیٰ میرے بیٹے کے قاتلوں کی عمر سے برکتوں کو سلب فرما دے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ملعون کر۔ پھر آپ اس قدر روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو 8 رکعت نماز پڑھی اور اپنے فرزند حسین کو تسلی دی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت انبیاء و مرسلین اور ائمہ کا شیوا ہے، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ امام ابو بصیری، جن کا بردہ شریف بڑا مشہور ہے، بردہ شریف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر آتا رہتا ہے۔ انہی امام ابو بصیری نے ایک قصیدہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان رسول اکرم کی شان میں بیان کیا ہوا قصیدہ تو بیان کرتے ہیں، مگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو قصیدہ لکھا گیا ہے اسے بیان نہیں کرتے۔ میں وہ قصیدہ، اس قصیدے کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اور میں یا رسول اللہ آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے ان دونوں صاحبزادوں کا جو باغ علم میں آپ کے 2 پھول تھے اور جن کی خوشبو سے جناب زہرا فاطمہ زہرا کو توفیض ہوئے تھے۔ آپ دونوں کو اپنے سے لگائے رہتے تھے جیسے حرف یا کا خط کشیدہ اپنے دونوں نقطوں کو پناہ میں رکھتا ہے، اور وہ دونوں ایسے شہید ہیں کہ طف و کربلا ان دونوں مصیبت زدوں کو مجھے بھولنے نہیں دیتے۔ آپ کی ذمہ داریوں کی رعایا نے نہ کی اور رئیسوں نے بھی آپ کے عہد میں خیانت کی۔ لوگوں نے محبت اور حفظ و حمیت کو جو آپ کے قرابت مندوں کے لیے چاہیے تھا بدل دیا اور سوراخ اور سرماؤں کو ظاہر کر دیا، اور ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے، ان لوگوں کے لیے جن کو کھو جانے میں زمین اور آسمان رویا ہے۔ پس رو ان لوگوں کو جتنا ہو سکے، کیونکہ گریہ و بکا ایسی عظیم الشان مصیبت زدوں کے لیے تھوڑا ہے۔ ہر روز اور ہر زمین ان کی مصیبت کی وجہ سے میرے لیے کربلا و عاشورہ ہے۔ اے اہل بیت رسول،
میرے دل کو تمہاری مصیبت چین نہیں لینے دیتی ہے، بجز اس کے کہ میں نے اپنے امر کو خدا کے سپرد کیا ہے اور اسی توفیق میں براعت ہے۔ چند دن کربلا میں برے تھے، کسی کی بعض برائیوں کے وہ مقام کے جہاں زیادہ تر دشمنان اہل بیت قتل کیے گئے ہیں، اور اس دن دشمنان مرے پڑے تھے مشک کی طرح کہ جن کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اے اہل بیت رسول، تم لوگ پاک ہو، بدین وجہ ہماری مدعا سرائی بھی پاکیزہ ہے اور میری مرثا خوانی بھی پاکیزہ ہے۔ میں آپ کی مدعا میں مثل حسان، یہ حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں، مثل حسان کے ہوں، اور پھر جب آپ کا ماتم کرتا ہوں تو خنسا ہوں۔ خنسا ایک عورت تھی جو اپنے بھائی کے مرنے کے اوپر اس نے بہت زیادہ گریہ کیا تھا، بہت زیادہ ماتم کیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بوجہ تقوی و پرہیزگاری کہ تم لوگ سب کے سید و سردار ہو اور تمہارے سوا اوروں کی سرداری بسبب سونا اور چاندی کے ہے۔ اب یہ امام ابو بصیری کا جو ہے نا، جو قصیدہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے، انہی کا یہ قصیدہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کچھ اہل سنت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ارجح المطالب فی، جو مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کچھ ایسی روایات لکھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو کائنات میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ مثلا وہ لکھتے ہیں کہ بصرہ زوبیہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو مینا برسا، بارش ہوئی۔ صبح ہمارے ڈول اور ہمارے مٹکے اور ہماری ہر شے خون سے لبالب تھی، یعنی آسمان سے خون کی بارش ہوئی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ خبر لگی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے روز بیت المقدس کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا گیا کہ اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ جمیل بن مروہ کہتا ہے کہ جناب امام حسین کی شہادت کے دن ان لوگوں نے ایک اونٹ پایا اور اسے ذبح کر کے پکایا، وہ مثل حنظل کڑوا ہو گیا تھا، کوئی اسے کھا نہیں سکتا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میری دادی بیان کرتی تھی کہ میں جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن جوان تھی، آسمان کئی دن تک ان پر روتا رہا ہے، اور آسمان کا رونا خون کا بارش برسانا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر 7 دن تک برابر آسمان روتا رہا، دیواروں کو دیکھا جاتا تو گویا وہ چادریں قسم کی رنگین ہوئی تھیں، اور بتحقیق دنیا پر 3 دن تک اندھیرا چھا گیا تھا، پھر آسمان پر سرخی نمودار ہو گئی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ اس دن کوئی دنیا کا پتھر نہیں اٹھایا گیا کہ اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہو گیا تھا، اور آسمان سے خون برستا رہا، اور اس کا اثر ایک مدت تک کپڑوں میں رہا، یہاں تک کہ وہ کپڑے پھٹ گئے۔ سالبی نے روایت کی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان روتا رہا، اور اس کا رونا سرخی کا نمودار ہونا ہے، اور سالبی کے سوا اور لوگوں نے لکھا ہے کہ آسمان کے کنارے آپ کے قتل کے بعد 6 مہینے تک سرخ رہے، پھر ہمیشہ وہ سرخی نمودار ہونے لگی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ آسمان کی یہ سرخی جو شفق کے ساتھ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے نہ تھی۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ یہ سرخی آسمان پر جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے نہیں دیکھی گئی ہے۔ سبت ابن الجوزی تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ اس سرخی کے نمودار ہونے میں حکمت یہ ہے کہ غضب منہ کو سرخ کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم سے منزہ ہے، پس اس کا غضب ان لوگوں پر جن کے ہاتھ سے جناب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے اس طرح ہے کہ جیسے کہ آسمان سے جیسے کہ اللہ کا غضب، یعنی اللہ نے اپنے غضب کا اظہار آسمان کو سرخ کر کے کیا ہے۔ تو یہ وہ آثار چند ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب ایک روایت میں تذکرۃ الخواص سے پیش کرتا ہوں کہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو میں نے جنات کا اور ملائکہ کا نوحہ سنا ہے۔
وہ نوحہ کیا ہے، اور یہ روایت بھی زہری سے ہے۔ یہ اہل سنت کی بڑی مستند کتاب ہے تذکرۃ الخواص، کہ جو سبط ابن جوزی نے لکھی ہے۔ اس میں وہ اہل سنت کے بڑے ایک مشہور تابعی ہے زہری، وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کہ میں نے جنات کا نوحہ سنا تھا جس رات امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، وہ جنات کہہ رہے تھے، اے آنکھ پوری کوشش سے گریہ کر، کیونکہ میرے علاوہ ان شہداء پر کون روئے گا؟ اس قوم پر گریہ کر جنہیں موت کے ایک جابر حاکم کی طرف کھینچ لے گئی ہے، جنہیں موت ایک جابر حاکم کی طرف کھینچ لے گئی ہے، جس نے غلام کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھے معلوم ہو گیا کہ بے شک حسین شہید ہو گئے۔ اور شعبی کہتا ہے کہ اہل کوفہ نے ایک کہنے والے کو رات کے وقت کہتے سنا کہ میں کربلا میں شہید ہونے والوں پر روتا ہوں جس کا جسم خون سے لت پت ہے، میں اس پر روتا ہوں جسے سرکش لوگوں نے ظلماً شہید کیا ہے اور جس کا جرم سوائے وفائے عہد کے کچھ نہ تھا، میں اس پر روتا ہوں جس پر آسمان اور زمین کے رونے والوں نے گریہ کیا ہے، اس کے ناموس کی بے حرمتی کی گئی ہے اور ان سے وہ سلوک کیا گیا ہے جو کنیزوں کے ساتھ بھی جائز نہیں تھا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس جسم دین و حیا کے علاوہ لباس سے بے نیاز تھا۔ ہر مصیبت پر صبر کیا جا سکتا ہے لیکن اس مصیبت پر صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ زہری کہتا ہے کہ یہ قول جنات میں سے کسی کا ہے اور یہ اشعار جنات کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، یہ اشعار ہے، اشعار کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم اس کی پیشانی کو چھوتے تھے اور اس کے رخسار چمکتے تھے۔ اس کے ماں باپ قریش کے بلند خاندان سے تھے اور اس کے جد بزرگوار بہترین جد تھے۔ اے فرزند رسول، ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا اور ہمیشہ کی آگ آپ کی سکونت اختیار کی۔ اے حشام بن محمد اختیار کی۔ اچھا، اور حشام بن محمد نے کہا کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کے قاتلوں نے آسمان سے کسی کو کہتے ہوئے سنا، یعنی فرشتوں کی جو نوحہ و بقا تھا وہ سنا انہوں نے۔ فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ اے جہالت کی بنا پر حسین کو قتل کرنے والے، تجھے سخت عذاب اور وبال کی بشارت ہو۔ تمام اہل آسمان تجھے بددعا کرتے ہیں، وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا ہر قسم کے ملائکہ ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نوحہ ہے کہ جو ان کتابوں میں مذکور ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ نوحاجات جنات کے اور ملائکہ کے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کچھ عجائب و غرائب جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کی عزاداری امام حسین علیہ السلام نے گریہ وغیرہ کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے وائس نوٹ میں۔